سیاسی قائدین جمہوریت کے بجائے اب قبولیت کی دوڑ میں شامل ہے۔ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے کہ جس کی قبولیت ہو جاتی ہے وہ خوشی سے نہال، جس کی نہیں ہوتی وہ ماتم کنا۔ اسی سوگ میں پھر لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی چھوڑ چکا آصف علی زرداری اور بلاول کا احترام قائم ہے۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد انتظار حیدری سے مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں، انتظار حیدری سے جو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ انتظار بتائیے گا۔ بالکل، آج ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق، سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کے چیئرمین سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب موجود ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بہت شکریہ کو وقت دینے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا ایک خاندانی پس منظر ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تعلق، محترمہ نصرت بھٹو کے ساتھ تعلق، خود آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تعلق، اور اتنا قریبی تعلق، کیا وجہ بنی؟ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا، زرداری صاحب کے ساتھ، بلاول صاحب کے ساتھ، اور جتنی انہوں نے عزت افزائی کی میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں، رہوں گا۔ اور سیاست میں راہیں جدا بھی ہو جاتی ہیں۔ جمہوریت تو بہت پیچھے جا چکی ہے، جمہوریت تو اب رہی نہیں ہے۔ اب یہ تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین ان سب میں اس وقت ایک دوڑ ہے کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے۔ قبولیت کا شرف جس کو حاصل ہو جائے وہ خوشی سے نہال ہوتا ہے، اور جس کو نہ حاصل ہو وہ ماتم کنا ہوتا ہے، اور پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی نظر کرم اس پر ہو جائے تو پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاست کا چہرہ اتنا مسخ ہو چکا ہے کہ اس میں لوگوں کے ایشوز، اصول، نظریات اب یہ تو رہے ہی نہیں، تو فرق ہی نہیں پتہ چلتا، سب جماعتیں باپ جیسی ہیں۔ تو یہ اس مقام پہ، اس نہج پہ ہماری سیاست پہنچ گئی ہے، اور 76 سالوں کا یہ جو دائروں کا سفر ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ باقی ریجن کے آپ ممالک دیکھیں، انڈیا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، وہ بڑے آگے نکل گئے ہیں، ان کی ایکسپورٹس کہاں پر ہیں، ہماری کہاں پر ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو خیر کوئی موازنہ رہا ہی نہیں معاشی حوالے سے، لیکن بنگلہ دیش، ان کی ایکسپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی دیکھ لیں۔ تو ہمارے ہاں جو سیاسی استحکام نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ فیصلے بند کمروں میں کر کے لوگوں کے اوپر تھوپے جاتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم پاکستان کے اندر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، اور جب وہ وقت سے پہلے نکالا جاتا ہے تو پھر وہ یہی بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ جی میں وکٹم ہوڈ کا ایک بیانیہ۔ تو لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ تو کہیں بیچ میں رہ گئے۔ ملک کی ریفارمز کوئی گفتگو نہیں، ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کوئی گفتگو نہیں، بس مظلومیت ہے، اور لوگوں کا جائز بیانیہ بھی ہے مظلومیت کے حوالے سے، لیکن اس سے آگے بھی سیاست ہے۔ لیکن آپ خود اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں، 2 حلقوں سے الیکشن آپ رہے ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جی ہاں، اور خصوصاً یہ تعلق جو آپ کا گزشتہ 2 سال میں بنا ہے بہت زیادہ قریبی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشن سے مجھے کسی قسم کا کوئی امید ہونے نہیں ہے، کسی قسم کی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ جی ہاں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا؟ دیکھیں یہ بات ان کی کافی حد تک درست ہے۔ 2013 اور 2018 کے الیکشن پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے، یہ 2024 کے الیکشن تو ابھی پولنگ ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہی یا تو ان جماعتوں کا دوبارہ ایک مخلوط حکومت بنے گی، جو جماعتیں پچھلے 16 مہینے جنہوں نے گزارے حکومت میں رہے، تو انہوں نے کیا تیر مار لیا تھا جو اب آ کے دوبارہ تیر مار لیں گے؟ کیا ریفارمز ایسی تھیں جو اس وقت وہ نہیں کر سکے اور اب کر لیں گے؟ ریفارمز ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہی پارٹیز دوبارہ سارے حکومت میں آتی ہیں اور دوبارہ وہی چہرے سامنے آتے ہیں تو وہ 16 مہینے میں جو کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے وہ اب بھی نہیں لے کے آ سکیں گے۔ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، آپ خود وکٹ چھوڑ کے کھیل چکے ہیں ماضی قریب میں، مستقبل میں کیسے کھیلیں گے؟ گگلی کریں گے، باؤنس کریں گے، سوئنگ کریں گے، یا پھر بیٹنگ میں گیپ شاٹ دیکھیں گے؟ اللہ توکل چل رہا ہوں، یقین کریں، اور پہلے دن سے ہی میرا ارادہ یہی تھا کہ الیکشن آزاد کنٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں، اور یہ جو سیاست ہے یہ پاکستان کو نہ کہیں پہلے لے کر گئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں آئندہ کہیں لے کے جائے گی۔
جماعتوں کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے، ون مین شو بنے ہوئے ہیں، کوئی ڈسینٹ کی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. تو اور جماعتوں کے اندر سب سے بڑی بات ریفارم کی گفتگو نہیں ہے، اور کیا ریفارمز کرنی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. تو ان جماعتوں کو کسی کو جوائن کرنے کا تو فائدہ تھا ہی نہیں پہلے دن سے. تو میں آزاد حیثیت میں جو اپنی میری سوچ ہے، جو موقف ہے مختلف ایشوز پر، وہ میں ٹی وی ٹاک شوز میں، پروگرامز میں رکھتا رہتا ہوں، اور بس اسی کو بنیاد بنا کے الیکشنز کے اندر جاؤں گا. ری امیجنگ پاکستان ایک اچھا فورم متعارف کرایا گیا تھا، کیوں وہ ایک سیاسی فورم نہیں بن سکا؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تو ہم نے پاکستان کو ریفارم کرنا ہے، جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے، تو ہمیں پھر یہ گفتگو کرنی پڑے گی، اور یہ گفتگو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو یہ گفتگو ہمارا تو مقصد ہی کرنے کا یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کی ہوس میں اس حد تک مبتلا ہو چکی ہیں کہ ان کا صرف ہدف اقتدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ ریفارمز کی طرف آئیں. ریفارمز کی گفتگو ہوگی تو ایک پریشر بنے گا، اور وہ بھی ریفارمز کرنے پہ یا ان کی گفتگو کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو یہ جو اب الیکشنز ہیں، اب دیکھیے الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، کاغذات نامزدگی جمع اور مسترد بھی ہو چکے ہیں، اور الیکشن میں صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا. لیکن اس وقت 2 بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے منشور ہی سامنے نہیں آئے. سوچ تھی کہ الیکشن سے پہلے پارٹی بنائی جائے، ایک پولیٹیکل پارٹی میں اس کو کنورٹ کیا جائے، لیکن پھر زیادہ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ آئی پی پی بھی سامنے آئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی سامنے آئی. تو اس وقت اگر کوئی اس جانب قدم اٹھایا تو پھر لوگ یہی شبہ کریں گے کہ یار کہ یہ ایک نئے کھلاڑی میدان میں اتار دیے گئے ہیں. تو کھلاڑی میدان میں ہمیشہ الیکشنوں کے لیے اتارے جاتے ہیں. تو ہم الیکشنوں کے بعد جب اس طرح کا کوئی پس منظر نہیں ہوگا تو ہم ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی بنانے کی جانب چلیں. جی انشاءاللہ اگر وہی سیاست کرنی ہے تو پھر ہم یہ ساری گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوا جی. جو فنڈامنٹل ریفارم پاکستان کو، سب سے بڑی ریفارم جو چاہیے وہ تو یہی چاہیے نا کہ ہم ان 76 سالوں میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ملک چلانا کے وقت اور حالات بڑے بدل چکے ہیں. ان میں شعور کا جو معیار ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے. جماعتیں غیر نظریاتی ہو چکی ہیں، لوگ نظریاتی ہو گئے. تو یہ ایک ویلکم چینج ہے. باقی شہر کے اپنے مسائل ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. یہاں پر سی ڈی اے ایک ایسا سفید ہاتھی موجود ہے کہ جس کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اخباروں کے اندر آپ اشتہار پڑھتے ہیں کہ پلاٹوں کی آکشن ہو رہی ہے، اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی 6 ارب اکٹھے ہو گئے، کبھی 8 ارب ہو گئے. یہاں تک ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں. E5 کے باہر جہاں پہ یہ ایوان ہے، صدر ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزراء کے گھر ہیں، ججز کے گھر ہیں، اس سے باہر بھی ایک شہر بستا ہے، اور اس شہر کے اندر یہ فنڈز نہیں استعمال ہوتے. وہاں پر لوگ پانی کے مسائل ہیں. وہاں آپ پمس ہاسپٹل چلے جائیں، آپ ان کے ایمرجنسی وارڈ کے اندر انٹر ہوں تو انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ دارالخلافے کا ہسپتال ہے. پولی کلینک چلے جائیں آپ یہاں کے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں. تو یہ شہر جو ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی نے اپنے چنگل میں رکھا ہوا ہے، اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز یہاں پر نہیں ہونے دیے جاتے. شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں اپنے نظریات چھوڑ چکی ہیں، لیکن عوام میں ایک نظریہ موجود ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے اپنے ٹریک پر لایا جائے.